جی انور صاحب بتائے گا، یہ وہ جنگ تھی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ 4 ہفتے میں جو ہے وہ اس کو ختم کر لیں گے، اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ وہ جنگ اس طرح سے ختم ہوئی، نہ مقاصد حاصل ہوئے، نہ کوئی جیت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ دکھا سکے اپنی عوام کو۔ اب انہوں نے اکنامک سینکشنز کی جو ہے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ آپ کو کس حد تک افیکٹو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے ایران تو ایک سٹیپ بیک بھی لینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے اس ٹون میں بھی جو ہے وہ بات نہ کریں ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو بتائیے گا کتنا افیکٹو لگ رہا ہے آپ کو یہ سینکشنز کا فیصلہ؟ دیکھیں، یہ جو جنگ ہے شروع سے بیانیے کی جنگ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانیے میں خود پھنس گئے۔ مثلا اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھیں کہ اگر جس وقت انہوں نے حملہ کیا تھا اور ان کی لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا تھا، اس وقت وہ اعلان یہ کرتے کہ ہم نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، اور آئندہ بھی اگر اس طرح کی لیڈرشپ آئے گی تو ان کو آئندہ بھی مار دیں گے، اور بس ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہماری ایرانی عوام سے کوئی جنگ نہیں ہے، تو ان کی فتح تو ہو جاتی نا، سب دنیا مان لیتی کہ ہاں فتح ہو گیا، ان کی لیڈرشپ کو مان دیا۔ لیکن انہوں نے وہ اسرائیل کی بات میں آگے، اور انہوں نے اس بات پہ بلیو کر لیا کہ وہاں ایران کی عوام تیار ہے تبدیلی کے لیے، اور فوراً وہاں ہنگامے ہو جائیں گے اور تبدیلی آ جائے گی، تو انہوں نے ساتھ ہی اضافہ کر دیا کہ حکومت کی تبدیلی بھی ان کا مقصد ہے، جبکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ فوج بھیجے بغیر کہیں بھی حکومت تبدیل نہیں ہوتی فضائی حملوں سے۔ اچھا، اسی طرح ایران کا یہ مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران نے بہت زیادہ ریزیلینس دکھائی ہے، بہت مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ جب چاہتے ہیں امریکی اسرائیلی جہاں چاہتے ہیں وہاں بامبنگ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے حریف کو جہاں چاہتے ہیں نشانہ لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ معاشی طور پر ایران کو بالکل تباہ کر دیا ہے، ان کے سارے جو اہم تنصیبات ہیں ان کو نشانہ لگاتے ہیں، اور جب چاہیں لگا سکتے ہیں، جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کل جو ہے 2 ملین ریال کا $1 ہو گیا، تو دونوں اب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، دونوں کی لڑائی بیانیے کی ہے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنگ کو، انہیں پتا ہے کہ جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، امریکہ بھی چاہے تو 20 سال تک مزید اس کو جاری رکھ سکتا ہے، اور امریکہ 20 سال بھی بیٹھا رہے تو فوج بھیجے بغیر ایران کی حکومت تبدیل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر دونوں چاہتے ہیں کہ بیانیہ ایسا ہو کہ وہ اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اور بیچ پاکستان کی جو کوشش ہے وہ سب سے، دیکھیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ہے، ظاہر ہے اپنا ملک ہے، اس سے محبت بھی ہے، لیکن یہ کہ پاکستان پہلے دن سے پاکستان نے بہت دانشمندانہ اپنا ہدف رکھا ہے کہ بھائی یہ جنگ آپ دونوں نہیں جیت سکیں گے، آپ مل کے کوئی بیچ کا راستہ نکالیں۔ لیکن ابھی تک دونوں بیچ کا راستہ نکالنے پر راضی نظر نہیں آتے، دونوں ابھی تک اپنی بیانیے کی فتح چاہتے ہیں، اپنے بیانیے کی۔ تو یہ بتائیں نا انور صاحب، یہ جو سینکشنز کی اب بات کی جا رہی ہے، تو اس کا ہدف کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے؟ اور اگر یہ ہدف ہے تو وہ تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آئی کہ جو اسلام آباد والا MOU تھا اس پر جو ہے وہ اس کی کنٹینیویشن جو ہے وہ چاہتے۔ تو آخر مقصد اس وقت کیا ہے یہ سینکشنز لگانے کا؟ کیا فری فلو چاہیے ہرمز سے، یا کیا ہے؟ پلیز یہ بتائے گا۔ دیکھیں، اب جو مسئلہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا سیاسی ہو گیا، ڈومیسٹک پالیٹکس ڈومینیٹ کر گئی ہے امریکہ میں، کیونکہ اب الیکشن ہونے والے نومبر کے، اور وہ الیکشن بہت کروشل ہو گئے ہیں۔ جو چیز ظاہر ہے ہمارے خطے میں ہو رہی جنگ تو ہمارا زیادہ فوکس اس پہ، لیکن یہاں تو سب سے بڑی جو مصیبت ہے لوگوں کے لیے وہ ہے امیگریشن کریک ڈاؤن۔ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، ہر طرف وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ایسا کبھی امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو خیال یہ ہے کہ یہ ایک پاپولر چیز ہے امریکہ میں، اور اس سے ان کو ووٹ مل جائے گا۔ اسی طرح ایران کی جنگ میں انہوں نے یہ کر کے دیکھا، وہی کر کے دیکھا کہ پہلے جنگ کی اس میں بھی ان کو کوئی پاپولیرٹی نہیں ملی امریکی جنگ کے خلاف نے، پھر انہوں نے صلح کی، جب صلح کی جو MOU سائن کیا وہ اس سے بھی زیادہ انپاپولر ہوا، ڈیموکریٹ سے مذاق اڑایا، اور ان کے جو اپنا ووٹ بینک ہے خاص، جو کہ ہر صورت میں امریکہ کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ نہ ہم نے جنگ آ رہی ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ اس طرح کم ہوا، نہ ہماری معیشت مصیبت میں ہے، تو ہم کیوں جنگ ہار رہے ہیں، ہم کیوں ایسی صلح کی ہم نے۔ تو ان جو اس بات نظر آ رہی ہے وہی نظر آ رہی ہے اس بات کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی حملہ، کبھی بات چیت، کبھی سینکشن، اس طرح کرتے کرتے کھینچ کے لے جائیں
مڈ ٹرم الیکشن تک، اور مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. البتہ اس دفعہ جو پاکستان نے کوشش کی ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، اور اس سے انہوں نے مشورہ بھی کیا تھا. کہتے ہیں کہ کئی گھنٹے گفتگو ہوئی تھی ان کی صدر ٹرمپ سے اور نائب صدر سے، اور ایک رات کم از کم پہلے پوری رات ان کی واشنگٹن میں ہمارے جو ڈیفنس چیف ان کی بات ہوتی رہی. تو وہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی بات اگر نکل آتی ہے، کوئی ایک بیچ کا ایسا بیانیہ نکل جاتا جو دونوں کے لیے ون ون ہو، تب تو ہو جائے گی، ورنہ صدر ٹرمپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ نومبر تک کھینچنے کو تیار ہے. صحیح جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑا اس کا اچھا بیک گراؤنڈ آپ نے ہمیں بتایا. تو اس سے جو آپ کی بات سے لگ رہا ہے، جو آپ نے بتایا کہ ان کے ٹرمپ صاحب کی اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی ڈیٹیل سے بات چیت ہوئی. سو اس وقت جو وہاں پہ ایران میں گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، تو وہ امریکن کے انیشیٹو پہ گئے ہیں، ایرانین انیشیٹو نہیں تھا، اور کوئی نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں تو وہ ان کو ایکسپلین کرنے گئے ہیں کہ یہ نیا ایک پیکج ہے، نئی سچویشن ہے جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. دیکھیں دونوں اصل میں بات یہ ہے کہ کیونکہ بعض باتیں میڈیا میں آتی ہیں، ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اور پھر بعض نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. لیکن یہاں جو سفارتی ذرائع ان کا کہنا ہے کہ کبھی بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، انڈائریکٹ رابطے ہی ہیں ان کے درمیان، وہ ہمیشہ جاری تھے. پاکستان ہمیشہ سے انوالو تھا، قطر ہمیشہ سے انوالو تھا، اور مسلسل بات چیت ہو رہی تھی. لیکن کوئی بات چونکہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اس لیے کسی چیز کا اعلان نہیں ہو رہا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کچھ تجاویز دی ہیں اپنے ہرمز کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے، اور جو وہ ہے اس کے جواب میں ایران نے بھی کچھ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے کچھ امید ہو چلی، اور اس لیے ہمارے جو ڈیفنس چیف ہیں وہ تہران گئے. اس میں جو سب سے اہم معاملہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. تو اس وقت یعنی لیگلی جو ہے دونوں جنگ کی حالت میں ہیں، تو کسی وقت بھی جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے، اور پاکستان کم از کم بھی نہیں چاہتا، اور دیگر ممالک، سعودی عرب بھی نہیں چاہتا، قطر بھی نہیں چاہتا کہ جنگ دوبارہ چھڑے. تو اس لیے اتنی ایمرجنسی دکھائی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب آپ کی جو ٹینشن ہے ٹینشن جاری رکھیں، لیکن کم از کم اس پہ تو اگری کر جائیں کہ جنگ نہیں ہوگی، اس طرح کا کوئی جنگ بندی کا سمجھوتا دوبارہ کر لیں. انور صاحب، ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں یا کچھ ویکس میں دیکھا کہ وہاں پہ ایرانین دانشور کہیں، کچھ جرنلسٹ کہیں، حکومت خود تو ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت کے قریبی حلقے ہوں یا وہاں کے لوگ وہ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان جو ہے شاید یہ امریکنز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم سے منوانا چاہتا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک طرح کا پراکسی کا رول ادا کرتا ہے. تو وہ ہم نے دیکھا کہ درمیان میں کوئی لنکس وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑے سے بریک بھی ہوئے تھے، اور پاکستان نے بھی کہا کہ فیئر انف، پھر آپ جانے اور امریکن جانے، جس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے جب وہاں پہ یہ ایک تھوڑی سی اپریہنشنز ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ دباؤ ڈالتا ہے امریکنز کو پلیز کرنے کے لیے، اور یہ بات پھر بار بار ان کے پریزیڈنٹ کو یا ان کے فارن منسٹر کو کہنی بھی پڑتی ہے کہ نہیں پاکستان تو ہمارا دوست ہے، پاکستان ہے بڑا مشکل میں. یہ ہر ہفتے یہ مطلب 2-3 قسم کے بیانات آتے ہیں. ایک ہمارا یہ ذرا اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے کہ ہم امریکنز کا ایجنڈا پوش کر رہے ہیں، دوسرا آ جاتا ہے نہیں پاکستان تو ہمارا دوست ہے. ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں سارے اس پورے معاملے، ہماری کتنی وہ ہے، کوئی سے ہے؟ آپ کو ایک بات تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، اور ظاہر ہے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. ایرانی بڑے عقل مند لوگ ہیں، دانشمند لوگ، وہ پاکستان کی پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، پاکستان کا جو ورلڈ بینک اور IMF پہ انحصار ہے اس کو سمجھتے ہیں، اپنی پوزیشن کو سمجھتے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کو جس قسم کا مالی سپورٹ چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو وہی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو میڈیشن کا جو رول بنا ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں، سعودی عرب سے بھی ہیں. اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریلیجیس کمپوزیشن ہے اس میں پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کھل کے ایران کا ساتھ دے یا کھل کے ایران کی مخالفت کرے، کیونکہ خود ملک کے اندر دونوں صورتوں میں ایک بہت بڑی تعداد ناراض ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی پاکستان کی اس نازک صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، اور جو مدبرین ہوتے ہیں وہ تو ظاہر مختلف حلقوں کو بلانگ کرتے ہیں اور ان کے بہاف پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کو کلمہ پڑھ کے کود پڑنا چاہیے اور موت یا زندگی میں سے ایک کو چوز کر لیں، تباہ ہو جائے تو کیا ہوگا، ایک اسلامی ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تباہ ہو جائیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو امریکہ ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں کوئی شبہ نہیں. معاشی طور پر آسانی سے، ویسے تو بہت پہنچایا ہے اتنے کہ آسانی سے نہیں پہنچا سکتا، لیکن پاکستان میں تو 4 پابندیاں لگی تو ہماری تو معیشت ہی کولیپس کر جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی بھی پاکستان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ امریکہ کے خلاف جا کے کام کرے گا، اور امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف جا کے کوئی کام کرے گا. اس لیے پاکستان کو میڈیشن کی رول دی گئی ہے کہ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے پورے خلوص نیت کے ساتھ پیغام رسانی کا کام کرتا ہے بیچ میں، اور اپنا تبصرہ بھی کر دیتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ بات امریکی مانیں گے یا نہیں مانیں گے. امریکیوں کو یہ کہتا ہے کہ ایرانی یہ بات مانیں گے. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ایک اور چیز کہ اب یہ کوئی خبر نہیں رہے گی، وہ ایک دوسرے پہ بم مار لیں، لڑائی کر لیں، ہوتیز کے اٹیک ہو جائیں یا ایرانین کوئی حملے کر لیں مڈل ایسٹ میں، امریکنز ان پہ کوئی ابھی مطلب لوگ تھوڑے سے اب نوٹ نہیں کر رہے، ڈس انٹرسٹڈ ہو گئے، ٹھیک ہے لڑتے رہے، اب خبر ہی نہیں بنتی، کہیں پہ کوئی سٹوری نہیں آتی، لوگوں کو دلچسپی. اسی کو خبر کو دیکھ لیں ہمارے میڈیا میں، یہاں پر یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے. یہاں تو عمران خان صاحب کا علاج کا مسئلہ ڈومیننٹ ہے. سامنے ہوئی نا افغانستان کی جنگ ہے نا، 2-4 سالوں کے بعد اس کی بھی خبر نہیں کہیں لگتی تھی. 2-4 سال تو بڑی بات ہے، یہ تو بھی کی بات ہے سر. مطلب 6 مہینے کے اندر کوئی خبر آپ سننا بھی نہیں چاہتا. یہاں عمران خان صاحب کی سٹوریز جو ہیں سپریم کورٹ، وہ بڑی سٹوریز ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ باضابطہ افغان مجاہدین گلی گلی دفتر لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، پریس کانفرنس میں بلاتے تھے، سموسے پکوڑے بھی آفر کرتے تھے، لیکن صاف ہی نہیں جاتے، بھاگ جاتے تھے کہ یار اس کو خبر چھپتی نہیں، کیا فائدہ. یہ بتائیے، یہ تو ہوتا ہے. یہ بتائیے انور صاحب. ہاں لیکن اس خبر کو میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ ڈیڈ ہونے نہیں دیتے روز اپنے بیانات سے. سوشل میڈیا پہ انہوں نے پوسٹ کیا کہ ایران جو ہے وہ اپنی فوج کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے اور یہ ان کی بہت بڑی ہار ہے. ظاہر ہے وہ کوئی پروف تو نہیں لا سکے، ان کی بہت ساری باتیں ہوائی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ماننا اتنا زیادہ یا یقین کرنا اتنا زیادہ امپاسبل بھی نظر نہیں آتا ہے، گیون کہ ایران کے اکنامک یا معاشی حالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. تو یہ جو اکنامک سینکشنز والی چیز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملوں سے زیادہ یہ والی اسٹریٹجی جو ہے وہ شاید کام کر جائے گی ایران کے اوپر؟ دیکھیں، یہاں تک تنخواہ نہ دے سکنے کی بات ہے، وہاں ایران میں بہت سارے ادارے جو ہے، کیونکہ اب کرنسی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تو سرکاری ملازمین کو اور دوسرے لوگوں کو ایک طرح کا کارڈ ملتا ہے، وہ کارڈ پہ جا کے آپ چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ کرنسی اب کوئی نہیں لیتا، کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہی. رہی بات یہ کہ جو معاشی دباؤ سے یہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ایک بات جو گوٹ جہاں جا کے پھنس جاتی ہے امریکہ کی، یہ امریکہ بہت آسانی سے کر سکتا اگر چین بیچ میں نہ ہوتا. اور کہتے ہیں کہ 80 سے 90% تجارت جو ہے ایران کی چین کے ساتھ ہے، اور تیل تو 70% تیل چین خریدتا ہے. تو اگر چین ان پابندی کو نہ مانے تو امریکہ کی ساری پابندیاں بے معنی ہوں گی. امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چین سے زبردستی منوا سکے، اور تو اس میں یہ ہے کہ وہ چین پہ پریشر تو ڈال سکتا ہے معاشی طور پہ چین کو مجبور کرنے کے لیے، لیکن اس میں امریکہ کا زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے کہ امریکہ میں دیکھیں، میں جب سے ہوں یہاں 25-26 سال ہو گئے، 25-26 سال میں موٹروں کی، کاروں کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، ساری دنیا میں بڑھ گئی، یہاں نہیں بڑھی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سستے پرزے آتے ہیں، سستی چیزیں آتی ہیں چائنا سے، اور اب تک آپ کو ایک نئی کار جو ہے 25 سے 30 ہزار ڈالر تک کی مل جاتی ہے، بالکل برانڈ نیو کار. وہ صرف اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں جو چیپ لیبر ہے چائنا میں، اس کی وجہ سے. تو اگر وہ چائنا پہ پابندی لگائیں گے تو وہی کار جو ہے 50,000 ڈالر کی ہو جائے گی، اور وہ امریکہ میں پھر ہنگامے ہوں گے اس پہ. تو چائنا، جب تک امریکہ چائنا کا کوئی حل نہ نکالے اس وقت تک ایران پہ بڑا دباؤ نہیں پڑ سکتا معاشی طور پہ. اب یہ بھی بتائے گا کہ کیا کوئی ایسی بھی خبریں آ رہی تھی، کیا مکہ ایگریمنٹ میں بھی شمولیت کا کہا جا سکتا ہے ایران کو، یا کہا گیا ہوگا، ایسی کوئی پاسبلٹی بھی ہے؟ دیکھیں، مکہ جو ہے ایگریمنٹ ہے، اس میں شمولیت تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے نا کہ جس میں پھر اگر سمجھاتا ہو اوور آل جنگ نہ کرنے کا، کیونکہ اس کو غلط طریقے سے سمجھا جا رہا ہے. اب مکہ ایگریمنٹ ہے کیا، کیوں امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، مخالفت نہیں کر رہا ہے؟
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی الحاق بنایا جا رہا ہے ایران سے لڑنے کے لیے یا اسرائیل سے لڑنے کے لیے، یہ نہیں بنایا جا رہا. اب امریکی یہ کر رہے ہیں کہ ان کا ساتھ ہوا کہ وہ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی فوجوں کو ہر طرح بھیج کے مروا نہیں سکتے، بڑا ریئیکشن آتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر خطے میں ایسی الائنسز بن جائیں جو امریکہ کے زیر نگرانی کام کریں، اور جہاں سپاہی بھیجنے کا ہو، جیسے اب اقوام متحدہ میں امریکہ کبھی سپاہی نہیں بھیجتا ہے، کسی زمانے میں 40-50 میں بھیجتا تھا، اب نہیں بھیجتا. اس کی جگہ دوسرے ملکوں کے لوگ جاتے ہیں، امریکہ فائنانس کر دیتا ہے. تو وہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہر طرف اس طرح کا انتظام ہو جائے جس میں مقامی فوجی جو ہے وہ معاملات کو نپٹے اور امریکہ صرف فائنینشیل یا اخلاقی سپورٹ کرے. اچھا سر، بڑے عرصے سے آج کل خاموشی ہے، شاید امریکہ میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہوگا، نیتن یاہو اور یہ ٹرمپ صاحب کے درمیان کوئی ریسنٹ کوئی گفتگو، کوئی تھوڑی سی وربل، کوئی ادروائز، جیسے آپ نے کہا کہ وار تو اسرائیل کی تھی 3 دن کا، انہوں نے بتایا تھا، جیسے انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں اسٹوری بریک کی تھی میرا خیال 11 فروری کو، تو وہ اب اتنے مہینوں تک پھیل گئی. تو اس کے بعد کوئی ٹرمپ صاحب نے غصہ ادھر بھی نکالا ہے، کوئی رابطے ہیں نہیں ہیں، کوئی لیٹسٹ کیا ہے سر ان کے فرنٹ پہ؟ رابطے تو ہیں. آج نیتن یاہو صاحب نے تبصرہ بھی کیا ہے اس پہ، جو امریکہ نے پابندی لگائی ہے اس کو ویلکم بھی کیا انہوں نے، لیکن وہ جو گرم جوشی تھی وہ نہیں رہی. یہاں ایک بہت سنجیدہ، یہاں جو آپ موجود ہوتے ساتھ ہوتا ہے کہ جو یہودی تنظیمیں ہیں جو کہ یعنی کوشش کرتی ہیں کہ ان کی اپنی، یعنی یہ وقت میں اسرائیل کے حوالے سے نہیں بات کر رہا ہوں، کہ ان کی جو معاشرے میں ایک ظاہر ہے بہت عزت ہے، یعنی اس علاقے میں ہمارے لوگ یا تھرڈ ورلڈ کے لوگ جا کے آباد ہوتے ہیں، ان علاقوں میں مکانوں کی قیمتیں نیچے چلی جاتی ہیں، ان کو پسند نہیں کیا جاتا. یہاں یہودی آباد ہوتے ہیں، وہاں مکانوں کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس علاقے میں اسکول اچھے ہو جاتے ہیں، ماحول اچھا ہو جاتا ہے، تعلیم کا چرچا ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے. تو وہ جو امیج تھا اس امیج کو برقرار رکھنے کے لیے اب بہت جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اس پوزیشن کو، ان کی اس ریپوٹیشن کو، جو غازہ میں جو کچھ ہوا اس سے بہت نقصان پہنچا ہے. اور اس بات کو اب سارے تسلیم کر رہے ہیں کہ جو نئی نسل ہے امریکہ کی وہ اسرائیل کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے اسرائیل کے لیے. آپ نے الیکشنز کی بات کی کہ وہ ابھی نومبر میں درمیان میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، یہ ستمبر اور اکتوبر، تو ابھی سے کوئی وہاں پہ کوئی مومنٹم، کوئی ڈیموکریٹس نے کوئی اس وار کے خلاف ٹرمپ صاحب کی یہ پالیسیز یا بیک لیش فیلیورز وٹ ایور، اس پہ کوئی مہم شروع ہوئی؟ اور آپ کی اپنی کیا ریڈنگ ہے؟ 25 سال سے زیادہ آپ رہ رہے ہیں، الیکشنز کور کیے ہیں آپ نے، جرنل بھی اور مڈ ٹرم بھی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ریزلٹس آ سکتے ہیں؟ اگرچہ اٹس ٹو ارلی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ریڈنگ تو ہوگی، آپ فالو کر رہے ہوں گے. کچھ باتیں، پہلی تو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بارے میں، تو آپ نے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کہہ دی وہی حتمی ہے کہ اب یہاں بھی لوگ بور ہو گئے ہیں. اب جنگ اس طرح اٹریکٹ نہیں کری، اٹینشن نہیں لے رہی جس طرح پہلے لے رہی تھی، یعنی اب اس طرح گفتگو نہیں ہوتی جس طرح پہلے ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ معاملہ لمبا جائے گا تو ہمیں کیا، ایک ایٹیچیوڈ یہ ہے. لیکن ساتھ آپ نے جو یہ بات کی کہ مڈ ٹرم پہ یا الیکشن پہ کیا اس کا اثرات مرتب ہوں گے، وہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچا ہے اور نقصان بڑھتا رہے گا اس سارے معاملے کا. لیکن آپ کو میں ہمیشہ اس میں لیکن اس لیے کہتا ہوں، ایک کیویٹ ضرور لگاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ماضی میں ہر قسم کی پیش گوئیوں کو غلط ثابت کیا ہے، کہ ان کے پاس ایک ایسا سپورٹ بیس ہے جو ان کو آخر میں ووٹ دے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جیت جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سپورٹ بیس کو خوش کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے بہت شدت سے اچھا وہ تو آپ نے بالکل آپ کی صحیح بات ہے، وی ایگری ٹو دیٹ کے سٹیپس لے رہے ہیں. میں آخری سوال اس پہ بھی کروں گا، جو ویزا وغیرہ کے نئی ریسٹرکشنز ریووک کرنے کی باتیں آ رہی، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی چینج اور بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ ایک میجارٹی آف مسلم جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی وہ غزہ میں پالیسیز کے حوالے سے بمبارمنٹ ہو رہی تھی، وہ اس کے خلاف تھے. پاکستانی بھی چلیں وہ جتنے بھی ہیں، وہ بھی انڈین بڑی ایک سائزبل میجارٹی ہے، وہ بھی ان کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ تھے کہ ٹرمپ صاحب مودی صاحب کے ہمارے بڑے دوست ہیں. تو وہ بھی ہوسٹائل ہیں میرا خیال، مسلمان یا ایشینز یا یہ پاکستانی یہ بھی ہوں گے. تو یہ کوئی مطلب ان کا کیا موڈ ہے اس دفعہ؟ وہ ابھی بھی ٹرمپ صاحب کو ووٹ ڈالیں گے یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے کہ نہیں ڈیموکریٹ سے ٹھیک تھے؟ لگتا تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا اس دفعہ ہو کیا رہا ہے، کئی جگہوں سے آپ دیکھیں نیو یارک کے میئر مسلمان الیکٹ ہو گئے، ہماری ورجینیا کی جو ڈپٹی گورنر ہیں
مسلمان ہیں, ان کے ہسبینڈ جو ہیں پاکستانی ہیں. ابھی وہاں سے کیلیفورنیا سے آپ نے دیکھا ایک کانگریس کے ممبر ایک افغان ہو گئی ہیں الیکٹ. تو یہ تو انفلوئنس بڑھ ہی رہا ہے, اور وہ سارے کے سارے ڈیموکریٹ کے ساتھ ہیں, ٹرمپ کے خلاف جا رہے ہیں. انڈینز بھی ناراض ہیں, وہ بھی خلاف. اس کی مین وجہ انڈیا سے ناراضگی کی امیگریشن ہے, ویزا پالیسیز ہیں, تو اس سے سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو پہنچا ہے. تو اور لیکن دوسری طرف اس کا مقابلہ صدر ٹرمپ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا جائے, اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ووٹنگ کی اجازت نہ ہو, اور یہ نہ ہو, ہر قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا, یعنی اندرونی طور پر اگر امریکہ میں اس وقت آئیں تو سب سے زیادہ گہمی جو ہے وہ امیگریشن پالیسیز کو لے کے, کیونکہ آپ نے امیگریشن کی بات کی سر, لاسٹ کوشچن, آپ نے امیگریشن کی بات کی. ابھی جو لیٹسٹ آ رہا ہے کہ جناب کے 2 لاکھ کے قریب جو بتایا جا رہا ہے فگر کہ ویزے وغیرہ جو ہیں وہ کینسل کیے جا سکتے ہیں, ریووک کیے جا سکتے ہیں, کہ جناب کے یہ جو باہر سے اسکلڈ لیبر ہے, یہ پاکستان کے شاید 10-15 ہزار بتائے جاتے ہیں موسٹلی. جیسے آپ نے کہا انڈیا کے 1,20,000 سے زیادہ ہیں جو مین ان کی ٹیک کمپنیز میں. انڈیا افیکٹ ہوگا, ہمارے بھی لوگ ہوں گے, اسٹوڈنٹس وغیرہ جتنے بھی اب وہ جا رہے ہیں اس میں ان میں ٹیک کے کمپنیز میں. اس کو الیکشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ 2 مہینے اس پہ مطلب دن رات بات کی جائے گی اور اسی کو ایشو بنایا جائے گا. الٹیمیٹلی پھر کوئی نہ کوئی کورٹ کچہری جو ہے اسٹے کر دے گی کہ نہیں جناب کہ آپ ان کو نہیں نکال سکتے. تو کیا سچویشن ہے سر اس پہ؟ امید تو یہی کی جا رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن کا ایسا ایشو ہے جس کو پاپولر سپورٹ بہت ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کم سے کم رنگدار ملکوں سے امیگرینٹس نہ آئیں. یورپ سے آئیں وہ تو ٹھیک ہے, رنگدار ملکوں سے نہیں آئے. تو وہ ہے. اچھا, انڈینز کا جو آپ نے انڈینز کے ووٹ کی بات کر رہے تھے, تو پھر جو ابھی جو ایک فیصلہ ہوا 2-3 دن پہلے, اس کا ہم پہ بہت اثر پڑ رہا ہے کہ وہ جو 1 لاکھ سے زیادہ روپے دیں گے H1 ویزا لینے کے لیے, 1 لاکھ سے زیادہ ڈالر دے گا. ہر بندہ جو آئے گا وہ 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ دے گا H1 ویزا لینے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو نوکریاں کرنے والے جو آلریڈی نوکریاں کر رہے ہیں ان پہ بہت ساری پابندیاں لگ گئی ہیں. تو امیگریشن صرف الیکشن ایشو نہیں ہے, یا ایک ریئل ایشو ہے.